لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور، یہ ادھیکار لڑکی کو دیا ہے۔ لڑکے کا نکاح ہونا ہے، جرجیت صاحب بیٹھے ہیں، فارم بھر رہے ہیں، مہر وہر سب بھر دیا کتنا، لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجیت صاحب۔ آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے، یہ قانون ہے شریعت کا۔ جرجیت صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے۔ ایک وکیل ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، یہ وکیل اور یہ دو گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات چوری چھپے نہیں، تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں، آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے پریشر میں یا اپنے بھائی کے پریشر میں آ کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ نہیں، آج بتاؤ، وکیل اور گواہ کے سامنے بتاؤ، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ وہ لڑکا، اس کا نام یہ، اس کی ولدیت یہ، اس کی عمر یہ، اور اتنے اتنے روپے یا اتنا سونا اتنا چاندی مہر سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں، کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی، کنواری لڑکی، باکرہ لڑکی، اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش رہ گئی یہی اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر بھی جہالت ہوتی ہے، معلوم ہے کیا ہوتی ہے جہالت؟ اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو یہ تو بیچاری خاموش ہے، لیکن اس موقع پر جو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں اس کو بولتی ہیں، بول دو، بولو، ہاں قبول ہے، بولو۔ اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے سگنیچر۔ یہ غلط ہے طریقہ، نہایت غلط ہے طریقہ۔ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے؟ وہ لڑکی سر نیچے کر لے، خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، بس۔ اور وہیں سے اس کے دستخط کروا لو، چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں، چلو سائن کرو۔ اگر لڑکی نے سائن کر دیے یہ اس کی اجازت ہو گئی، اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے۔ پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا۔ لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور، یہ ادھیکار لڑکی کو دیا ہے۔ بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے، تمہارے ساتھ 400 پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کے ہاں کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے، اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو گئی تو۔ تیرے باپ نے یہی بارات میں کھلایا تھا، اس لیے بیچارہ لڑکی کا باپ قرض ورز لے کر کسی طریقے سے بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے بعد میں منہ نہ کھولیں۔ الٹا سی برا، ہنسی آ رہی ہے، بارات میں آپ ہی لوگ تو جاتے ہو اور ہنس رہے ہو یہاں بیٹھ کر۔ یہ بھوکے بھیڑیے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہی تو ہیں۔ سسٹم بدلیے، سسٹم بدلیے میرے بھائیوں۔ کھانا پینے کا دور چلتا ہے، اب بھی بیچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا 50-60 ہزار 1 لاکھ روپیہ اسی میں خرچ ہو گیا ہے، اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا، مجبوری میں بھی دستخط کرتی ہے۔ اس لیے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، یہ سچ ہے،
لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے. آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا, چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں. کہہ دے باپ کی اجازت ہے, بنی رہے باپ کی اجازت. اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, باپ کی اجازت بیکار ہے. شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے بعد ولی بنتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح کراتا ہے. لیکن وہ بھی طریقہ غلط ہے کہ باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکا پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میرج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے, جا کر ادھر ادھر نکاح کر لے, وہ بھی نہیں ہے. کچھ ڈھکوسلے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ بن جاتے ہیں. ایک ہمارا لڑکا کسی دوسرے کے گاؤں سے کسی کی لڑکی بھگا کے لے آیا. اب اس گاؤں میں کہہ دیا اگر یہاں آئے گی تو ٹانگیں توڑ دیں گے. یہاں آئے, اب اس کا مرا ہوا منہ بھی ہم دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. باپ نے کہہ دیا. اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی, آپ کے گاؤں کا کوئی بڈھا آدمی تیار ہو جاتا, چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے. یہ بڈھا سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا جو باپ بنا. تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی. اتنا یاد رکھنا, یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے. اور لڑکیوں کو جو فرضی ماں باپ مل جاتے ہیں, یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو, یہ حوصلے ملتے ہیں اس لیے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے. ارے اس گاؤں میں جائیں گے تو فلاں کا باپ ہمارا باپ بن ہی جائے گا. یہاں سے حوصلے ملتے ہیں اور لڑکیاں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں اپنے گھروں سے زیور لے کر. اللہ ان بڈھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں. سن لیجئے, تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانی, تم باپ نہیں مانے جاؤ گے. وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی. ماں ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم. تمہاری مائیں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہے. تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں گی جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں. ہاں یاد رکھنا, کسی غیر کی بیٹی جو بھاگ کر آئی ہے وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی. یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ حج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے؟ اسلام آج منہ بولی بیٹی کو اپنے منہ بولے باپ کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. منہ بولا بھائی نہیں مانا جائے گا, وہ اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے, اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے. تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو. یاد رکھنا, اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو. اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو, اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو, اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو. اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ, وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے, بیوی کی اجازت کے باوجود, سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں تب بھی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے. پردہ رہے گا. سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے. یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتی ہیں. اور جوتا کون چھپاتا ہے؟ یہ رسم کہاں سے نکلی ہے؟ بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں, ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی, لیکن برہمن کو
शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर, ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाए।